سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ جناب، کل کے کرکٹ میچ نے جو ہے وہ پاکستانی عوام کو بہت ہی نا امید کیا ہے، بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں، اور کیوں نہ ٹوٹیں جناب، پی سی بی نے 40 ارب سے زائد خرچہ کیا ہے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن پر، اور شاید ہم ٹیم پر محنت کرنا بھول گئے۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور فیصل وارڈر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے سمجھوتے کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب اندر ہیں، پی ٹی آئی نے کوئی سمجھوتا کیا ہوا ہے، اس کی کتنی حقیقت ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، بس میں تھوڑے دکھی ہوں۔ کس بات پر؟ پاکستان اتنی بری کارکردگی یار، ہم ہوسٹ ہو کر نہیں دیکھیں، آپ نے جو چیز کیا تھا 350 پلس، تو ہم ایک دفعہ ہی کرتے ہوتے ہیں، 2-4 ماہ میں ایک دفعہ ہی ہماری ایسی جو ہے پرفارمنس ہوتی ہے، اس کے بعد پاز آتا ہے۔ تو وہ پاز جو ہے وہ آ گیا، مطلب آپ کو کیوں یہ غلط فہمی تھی کہ آپ جو ہیں یہ میچ جیت سکتے ہیں انڈیا سے، وہ بھی دبئی میں؟ دیکھیں، ہم ہوسٹ ضرور تھے، لیکن یہ نیوٹرل ایونیو تھا جہاں پر یہ میچ ہوا۔ پاکستان کی ٹیم کے مقابلے میں انڈین ٹیم کی پرفارمنس بہتر تھی، بہت بہتر تھی جی، بہت بہتر تھی ہاں۔ جناب۔ اور ہمارے پاس جو ہے وہ، میں یہی بات کرتا ہوں کہ جو جتنے بڑے بڑے ریکارڈ ہولڈرز موجود ہیں ایز انڈیویجول، ہم نے کیا ان کے ریکارڈز کا اچار ڈالنا ہے؟ جب ایز اے ٹیم آپ پرفارم نہ کر سکیں، ایسا یونٹ آپ جو ہے وہ وکٹری نہ حاصل کر سکیں، بالکل۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، پہلا آپ نے سٹارٹ ہی نیوزی لینڈ کے خلاف جو لیا، وہ آپ نے 60 سکور سے آپ کو شکست ہوئی۔ 60 پہاڑ ہوتا ہے، 60 جو ہے وہ پہاڑ ہے، اس سے اب ہارے، جو آپ کا ہوم گراؤنڈ تھا، اور اس سے پریویس آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہ جو ٹیم ہے وہ ڈاؤنر میں جا رہی ہے پھر وہ نہیں آ سکتی، تو ایک پلیئر سے ہونے سے یا نہ ہونے سے ٹیم کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آسٹریلیا آتی ہے، انڈیا آتی ہے، ان کا اگر ایک کوئی پلیئر انفٹ ہو جائے یا اویلیبل نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر بھی پرفارم کرتے ہیں، کنسسٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ہماری جو پلیئرز ہیں نا، ان کی تھوڑی سی ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے فرسٹ کلاس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے وہاں سے آپ کے پاس سبسٹیچیوٹس ایسے ہوں کہ جن کو موقع دیا جائے اور وہ پرفارم کر کے مین جو نیشنل ٹیم ہے اس میں اپنی جگہ بنائیں۔ انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا کی کلب کرکٹ بڑی مضبوط ہو چکی ہے، ان کی ڈومیسٹک کرکٹ بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو ہے وہ ان کا، جیسے ہمارا پی ایس ایل ہے، ان کا بی پی ایل ہے، وہ اس کی بات نہیں کر رہا، سنی آئی پی ایل، ان کا آئی پی ایل ہے، تو وہ آئی پی ایل جو ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ڈومیسٹک کرکٹ۔ ہمارے ہاں ڈومیسٹک کرکٹ کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آپ ڈومیسٹک پلیئرز کو جو ہے وہ مضبوط کریں، ان کو آپ جو ہے وہ اپرچونٹیز دیں، اور پی ایس ایل ایک اپرچونٹی ہے، لیکن وہ T20 ہے۔ اس میں آپ کو دیکھیں نا، اب ہمارے بہت سے پلیئرز ایسے ہیں، بہت سے ایسے فاسٹ بالر آ رہے ہیں جو کہ T20 فارمیٹ کے پلیئرز بن چکے ہیں۔ تو اصل پلیئر تو وہ ہے جو کہ ٹیسٹ کا ہے، اور جو 5 ڈے کھیل سکتا ہے، وہی پلیئر جو ہے نا اچھی بالنگ بھی کر سکتا ہے، وہی پلیئر اچھی بیٹنگ بھی کر سکتا ہے، اور وہی پلیئر اچھی فیلڈنگ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو حسن ایوب، اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پی سی بی کو جو ہے چاروں طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دیکھیں، اور محسن نقوی صاحب بھی اس کی عتاب کا شکار ہیں۔ کتنے ذمہ دار ہیں وہ؟ اصل میں محسن نقوی صاحب کی جو ہے نا وہ ان کو نظر لگ گئی ہے۔ محسن نقوی صاحب کی اتنی تعریفیں ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور ایکچولی بیسیکلی انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مے بی نجم سیٹھی صاحب کے زمانے میں سٹارٹ ہوئی تھی، پھر ذکا اشرف صاحب آ گئے، پھر نجم سیٹھی صاحب آ گئے، اور پھر اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب آئے، تو انہوں نے اس کو بڑے فاسٹ ٹریک کیا کام کو، جو ایک قسم کا انہونی تھی، لیکن انہوں نے کر دکھایا۔ ہی از اے ڈوئر۔ اب جب اتنی تعریف ہوتی ہے تو نظر بھی لگتی ہے، اور پھر کئی لوگوں کو جو ہے وہ تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے تو دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ اچھا، محسن نقوی صاحب کا پرابلم یہ ہے، ان کے اوپر بھڑاس جو ہے وہ پی ٹی آئی تو نکالتی ہے، کچھ مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی جو ہے نا سڑی جلی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، وہ انسان ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، ایسی کچھ ویکنیسز ان کی موجود ہیں، بٹ اگر اوور آل بات کی جائے تو محسن نقوی نے اچھا پرفارم کیا ہے کرکٹ کے اندر بھی، اور ایسا انٹیریئر منسٹر بھی۔
لیکن بہت سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 40 ارب سے زیادہ کا خرچہ ہم نے کر لیا عالمی کرکٹ کو ریوائیو کرنے کے چکر میں، لیکن ہم اس میں دیکھیں 40 بلین ٹیم روپیز کو جو ہے بھول گئے ہیں. پاکستان سے اوپر نہیں، پہلی بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے یہ پی سی بی نے وہ ریکور بھی کیے ہوں گے. پی سی بی نے سرکار کے پیسے کم ہی لگائے ہوں گے، وہ اپنا پیسہ بورڈ نے لگایا ہوگا اور وہی ریکوری کر لیتا ہے. تو وہ تو ڈپینڈنٹ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ کے اوپر. پی سی بی آپ کو پتہ ہے، اچھا پی سی بی کا اپنا ہاں ایک اپنا آٹونومس باڈی ہے اور وہ اپنی فنڈنگ خود جنریٹ کرتی ہے. تو پاکستان کا جو میچ خالی انڈیا سے جو پاکستان ہار گیا ہے، اس کی اچھے خاصے جو ہے نا وہ پاکستان کو جو ہے نا اس کی پیمنٹ ہوگی پی سی بی کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو اس لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ فائنینشیل لاس نہیں ہوا. یہ فائنینشیل شاید گین ہی ہوا ہوگا. آپ نے ہوسٹ کیا، آپ نے رائٹس تمام گیمز کے جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں، وہ آپ سیل کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کی جو انکم ہوتی ہے، مطلب وہ جو آئی سی سی کرتا ہے وہ آپ کی انکم آپ کو ملتی ہے نا، پھر اس بورڈ کے ساتھ شیئر ہوتی ہے. بالکل ہوسٹ جو کر رہا ہوتا ہے بورڈ، تو اچھی انکم ہوئی ہوگی پاکستان کو. تو اچھی بات ہے، ایک اچھا ایونٹ کرا رہا ہے پاکستان. ٹھیک ہے، اگر پاکستان ہار گیا 2 میچ، ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو گیا خدا نخواستہ، تو تب بھی فرق نہیں پڑتا. کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر زندہ ہے. کرکٹ انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹیمز پاکستان میں آ رہی ہیں. پاکستان دنیا میں ایک محفوظ ملک کے طور پر اب جانا جاتا ہے، جو کہ پہلے غیر محفوظ ملک کے طور پر جانا جاتا تھا. آپ سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا اور پھر پوری دنیا نے پاکستان آنا چھوڑ دیا تھا. تو اسی لیے اس حوالے سے یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے، بس ہماری ٹیم کی کارکردگی مایوس کن ہے. اس میں سے پازیٹیو چیز تلاش کریں. آپ کو نیگیٹو چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. اس میں ٹیم کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے پاکستان کے عوام پاکستان کی جو ٹیم ہے کرکٹ ٹیم اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب وہ پرفارم نہیں کرتی تو ہم اتنے ہی شکوے اور گلے بھی کرتے ہیں. لیکن ویسے میں کہوں ہماری جو پلیئرز ہیں نا، ان کی تھوڑی سی ٹیوننگ کی ضرورت ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک میچ میں اچھا پرفارم کر دیں اور 4 میچوں میں پرفارم نہ کریں تو یہ کوئی پلیئر نہیں ہے. پلیئر وہ ہے جو 50 میچ میں اچھا پرفارم کرے اور پھر 5 میچز میں شاید پرفارم نہ کرے. ہوتا ہے، ڈاؤنر آتا ہے، ہر پلیئر کے اوپر آتا ہے، کیریئر میں آتا ہے. آپ نے لوگوں میں نہیں سنا کہ مڈ لائف کرائسس آ گئے، بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان زندگی ہے. لیکن پلیئرز جو ہمارے انہوں نے تو عادت بنا لی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ انہوں نے فیشن بنا لی ہے آؤٹ آف فارم جانا. چلیں جی اب کچھ سیاسی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل واوڈا صاحب. فیصل واوڈا صاحب نے بھی حال ہی میں کچھ بیان دیا ہے انہوں نے کہ پی ٹی آئی نے کسی سمجھوتے کے تحت عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے. کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ کون سا سمجھوتا، کس سے سمجھوتا، ایسا کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر میں اس کو درست سمجھا ہوں بات کو، تو ان کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، وہی نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں. دیکھیں نا، کیا نام ہے ان کا، عمر ایوب صاحب. عمر ایوب صاحب کو عمران خان کے باہر آنے سے کیا فائدہ ہے؟ آج وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تقریر چلتی ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو کل اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں، وہ ایم این اے نہیں ہوتے، تب بھی عمران خان جو ہے اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے گا، پالیسی اسٹیٹمنٹ عمران خان کا ہوگا یا عمر ایوب کا ہوگا؟ عمران خان کا. اوبویس بات ہے نا. تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی پالیسی اسٹیٹمنٹ جو نہ دے سکے تو وہ چاہے گا نا کہ وہ اندر رہے، وہ باہر نہ آئے. لیکن سمجھوتا کیا ہے؟ سمجھوتا کوئی نہیں ہے جی، وہ تو کرمنل کیسز ہیں ان کے. اس بات سے میں ان کی اتفاق نہیں کرتا. جو ان کی بات کا یہ حصہ ہے کہ سمجھوتا ہے، سمجھوتے کے تحت وہ اندر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنی کرمنل کنوکشنز کی وجہ سے، اور اس وقت جو کنوکشن ان کے اوپر موجود ہے، ویسے تو وہ 3 کنوکشنز موجود ہیں ان کے اوپر، 3 نااہلی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت. اور اس وقت عمران خان پاکستان کے نااہل ترین سیاستدان ہیں. پتہ آپ کو 3 مقدمات میں وہ نااہل ہیں اس ٹائم. اچھا، اور جو آخری کیس ہے جس میں ان کو ابھی سینٹنس وہ سرو کر رہی ہیں، وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی ہے ان کے خلاف. وہ عدالت سے 14 سال کی سزا ہوئی ہے، یعنی وہ چور ثابت ہوئے ہیں عدالت میں. تو ایسا شخص جو ہے وہ سیاست میں ریلیونٹ ہے، پاکستان کی سیاست میں نااہل ترین شخص ہے. سو لہٰذا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی سمجھوتا ہے. مطلب ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اس طرف تو نہیں ہے، حکومت سے تو خیر نہیں ہوگا. اس معاملے میں نہیں آنا. اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ بات کہہ چکی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر، چیف آف آرمی اسٹاف، اور کتنی مرتبہ کہیں جی، مطلب اسٹیمپ پیپر لے آئیں، اس پر لکھ کر وہ سائن کر کے دے دیں تو بات ہے. باقی تو ہر پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کر رہے تھے. جتنی انٹریکشنز 2-3 جتنی بھی انگلیوں پر ہوئی ہیں جو سید عاصم منیر کی، چیف آرمی اسٹاف کی، میڈیا کے ساتھ،
تو اس میں بھی انہوں نے بات بڑی واضح اور دو ٹوک طریقے سے کہہ دی ہے. تو عمران خان صاحب کے مقدمات کرمنل ہیں, ان کو اگر ریلیف ملے گا تو عدالتوں سے ملے گا, اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتی. اچھا خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچوں سے بات نہیں کروانے دی جا رہی, تو ابھی ان کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان انڈیا کا میچ دیکھیں دبئی آئے, تو یہ بھی بڑا بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اتنا دور تو نہیں ہے, وہ ملنے بھی آ سکتے تھے. ہاں تو پھر کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے آج تک کیوں نہیں آئے؟ کوئی جب یہ پرائم منسٹر تھے یہ اپنے بچوں کو ملنے نہیں گئے. پہلے وہ ہر سال ان کے جو دونوں صاحبزادے ہیں وہ پاکستان آتے تھے اور اپنے والد کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے. پھر خان صاحب جو ہیں وہ مصروف ہو گئے, پھر وہ اویلیبل نہیں ہوتے تھے بچوں کے لیے, اپنی سابقہ فیملی کے لیے. تو پھر آج بچے بھی گورے ہیں, وہ ٹویٹ تو پبلک فورم میں کر دیتے ہیں, لیکن میرے سورس نے یہ میں پہلے دے چکا ہوں خبر کہ وہ بچے کئی دفعہ بات کر بھی لیتے ہیں اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی سوری, مطلب ہی از ناٹ اویلیبل. اچھا ہاں جواب آتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل. کوئی سرد موہری والی سچویشن دکھ رہی؟ نہیں سرد موہری نہیں, مطلب ٹھیک ہے ایک ریلیشن اس سٹیج کے اوپر آ گیا. دیکھیں نا وہ بھی جوان ہو گئے نا بچے بھی, ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, اپنی لائف ہے. جیسے بچہ 4-5 سال کا بچہ وہ ہر طرف آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب 11-12 سال کی عمر میں بچہ پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنا ٹریک جو ہے نا وہ اپنا تلاش کرنا شروع کرتا ہے. پھر ٹین ایج میں اور ہوتا ہے پھر تو بچے کو گھر رکھنا جو ہے نا ایک سیلف مشن ہوتا ہے. یہاں آنے کے حوالے سے تو کوئی ان کے تحفظات نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, وہ جب آنا چاہیں آ سکتے ہیں. وہ برٹش سٹیزن ہے. گولڈ اسمتھ فیملی ایک انفلوئنشل فیملی ہے, وہاں پر ان کا براٹ اپ ہوا ہے, اور گولڈ اسمتھ فیملی نے پھر بھی یعنی عمران خان کو ریسکیو کرنے کے لیے کافی کچھ کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے نا مطلبی آدمی ہیں, ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کا احسان جو ہے وہ یاد نہیں رکھتے, چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں, چاہے وہ علیم خان صاحب ہیں, چاہے وہ ماجد خان صاحب ہیں. اسی طرح گولڈ اسمتھ فیملی بھی احسان کر رہی ہے یا اپنے گرینڈ چلڈرنس کا جو ہے وہ والد دیکھ کر ان کا خیال رکھ رہی ہے سم ہاؤ, جو بھی طریقہ کار ہے, یا یہ ان کے ایسٹ ہیں اسرائیل کے بقول جیسا مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے رہے ماضی میں, تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے یاد آیا کہ خبر ہے میری تو اطلاعات ہیں کہ مولانا صاحب کو خوش نہیں ہوئے کہ جو پی ٹی آئی کا وفد اکیلا جا کر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملا, جو کہ ایسا ہیڈ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے طور پر انہوں نے ملاقات کی تھی. تو وہ تو یہ گرینڈ الائنس پہلے بنا رہے تھے, تو مجھے تو جو اطلاعات ہیں کہ وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہوئے یہ بات دیکھ کر. کیونکہ دیکھیں نا تحریک انصاف جب موقع آتا ہے سولو فلائٹ کرتی ہے. پہلے بھی مولانا صاحب سے انگیجمنٹ رکھی ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے وقت, اور پھر ان کو جب موقع ملا تو وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اکیلے بیٹھ گئے, مولانا کو نہیں بٹھایا. اب اس مرتبہ جب چیف جسٹس سے ملاقات تھی تو اس میں بھی انہوں نے مولانا کو یا مولانا کے کامران مرتضیٰ صاحب کو ان کو بیچ میں بالکل لفٹ نہیں کرائی, اور وہاں جا کر بیٹھ گئے, سارے بندے پی ٹی آئی کے لے گئے. تو یہ چیز ہے پی ٹی آئی کے اوپر, اس وجہ سے لوگ اعتماد نہیں کرتے. یہ ناقابل اعتماد لوگ ہیں, یہ ناقابل اعتبار لوگ. گرینڈ الائنس بننے میں مطلب یہ بھی تحفظات شامل ہوں گے. دیکھیں بننے سے پہلے تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ آ چکا ہے, یہ خبر ہے, یہ انفارمیشن ہے, اور یہ میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. لیکن سیاست میں کیونکہ گرینڈ الائنس اگر مولانا کی ٹرمز پر پھر بھی بن رہا ہوا, مولانا بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں, تنگ نظر آدمی نہیں ہے, بڑا دل ہے ان کا, بڑے جو ہے وہ مطلب دور کی جو ہے ان کی. بٹ حسن ظاہر سی بات ہے جب یہ حکومت 2 سال کے قریب پہنچ جائے گی تو پھر تو اپوزیشن متحرک ہوگی نا اگلے الیکشنز کے لیے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی. دیکھیں الیکشنز جب 3 سال اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ الیکشن موڈ میں جاتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. اچھا اس لیے جو مولانا صاحب نے بھی جو بلوچستان سے متعلق سٹیٹمنٹ دی تھی, ویسے بلوچستان سے یاد آیا وہ جو ایشو تھا نا سرفراز بھٹی والا اور علی حسن زیری والا, یہ کل ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہے, اور یہ ایشو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں بلوچستان کے حالات دیکھیں, علی حسن زیری صاحب کی حرکتیں دیکھیں, جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہیں. تو میرے خیال سے اس ایریا کو ہمیں ٹچ کرنا چاہیے. وہاں پر بد امنی ہے, جو بیرونی قوتیں ہیں بالخصوص جن کا نام لے رہا ہوں ہندوستان اور اسرائیل, وہ سازشیں کر رہے ہیں, اور ہمارے وہاں پر بہت سی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور وہی کولیکٹیو رسپانسبلٹی کیبنٹ ممبرز کی بنتی ہے, اور وہ کیبنٹ ممبر ہیں تو وہ کبھی
2 مرتبہ سیکرٹری کے 3 مرتبہ چینج کیے, کوئی ڈی سی چینج کیے, وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. لوگوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں جی میں اس سے خوش نہیں ہوں. تو وہ جو کر رہے ہیں, پھر وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ چیف منسٹر نے بھی ان کو کہہ دیا کہ جی پلیز میں نے باقی بھی صوبہ چلانا ہے, اور اس میں میں نے دیکھنا ہے کہ ایک جو آفیسر آتا ہے وہ اپنی ایک ٹرم تو لگائے نا پوری, بالکل ایک ٹینیور کا پیریڈ ہوتا ہے سرکاری ملازم کو, ذاتی ملازم نہیں ہے. صحیح بات تو وہ آپ کے اپنی مرضی سے بندہ لگواتے ہیں, پھر ساتھ اس سے ناخوش ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں وہ. اس کو ہم کل حسن ڈیٹیل سے اس کرتے کو ہیں. لازمی کریں گے. تو مولانا صاحب کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ مولانا کی دور کی نگاہ ہے, مولانا کی ٹرمز کے اوپر اگر آ کر پی ٹی آئی نے ان کو اپنا لیڈر مان کر ان کے پیچھے چلے تو مولانا پھر بھی ان کو لے آئیں گے اپنے پروں کے نیچے. صحیح ہے, اپنے پروں کے نیچے. اب وہ دیکھتے ہیں رمضان کے بعد کیا ہونے جاتا ہے. لیکن ایک اور کوشچن ہے جی, ایک اور ٹاپک ہے. پاکستان بار کونسل کے نمائندے ایڈوکیٹ اختر حسین جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے مستعفی ہوئے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور نیا رکن کون ہوگا؟ احسن بھون صاحب. احسن بھون صاحب, یہ مجھے تقریباً بات چند دن پہلے پتہ لگی تھی کہ احسن بھون صاحب کو ہی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, کیونکہ اختر حسین صاحب نے آلریڈی اپنا جو مائنڈ ایکسپریس کر دیا تھا, اور ویسے بھی ٹینیور بھی ان کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو وہ ویسے ہی وہاں سے اب نکلنا چاہ رہے تھے. تو اختر حسین صاحب پتہ ہے کئی دفعہ, میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہی ممبر تھے پاکستان بار کونسل کی طرف سے, وہ 4-5 ٹرمز انہوں نے گزاری ہیں کم از کم. اچھا ہاں تو ٹھیک ہے نا, آپ نے 5 ٹرمز لے لی ہیں. یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے وہ تیسری ٹرم نہیں ملتی اس کو, تو ٹھیک ہے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.